ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال تعالى في مقام آخر وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب صدق الله العظيم حمد و ثنا کبریائی بڑھائی بادشاہی شہنشاہی یکتائی وڈیائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات برکات واسطے جو ذات اس پوری کائنات خالق و مالک رازق قابض حاجت روا مشکل کشا جو فعال لما یرید ہے اور علی کل شیء قدیر ہے درود و سلام امام الاولین امام الآخرین امام الانبیاء والمرسلین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات برکات واسطے رحمت و بخشش کی دعا اصحاب رسول ازواج رسول بنات رسول آل رسول اہل بیت حسن و حسین کریمین اور دیگر محدثین مفکرین مجتہدین علماء دین بزرگران دین رحمہم اللہ علیہم اجمعین کے لیے محترم مکرم سامعین اور سامعات قرآنی صورتوں میں سے ایک صورت کا نام سورۃ التحریم ہے سورۃ التحریم کی آیات میں سے
ایک آیت کریمہ آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں مجھے اور آپ کو خطاب کیا ہے، اہل ایمان سے اللہ مخاطب ہے، اور کس چیز کی طرف ترغیب دلا رہے ہیں، کس چیز کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، وہ انتہائی قابل غور قابل توجہ بات ہے کہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول کو ماننے والے، کلمہ کو مسلمان، قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا پیغام یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اہل و عیال کو، بیوی اور بچوں کو، اپنے رشتہ دار اور احباب کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی جو پکڑ اور جکڑ ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال، اہل خانہ کو بھی۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس جہنم کا کچھ تعارف بھی کروایا ہے، جہنم کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ کیسی آگ سے تم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، کہ یہ بات ذہن میں رکھنا، اس آگ کا ایندھن، اس کا بالن وقودھا الناس والحجارہ۔ دوسری آیت کریمہ میں بھی آتا ہے فاتقوا النار التی وقودھا الناس والحجارہ، کہ تم اس آگ سے اپنے آپ کو بچائے رکھو، اس جہنم سے بچائے رکھو کہ جس جہنم کا ایندھن اور بالن لوگ ہوں گے، پتھر ہوں گے، لوگ ہوں گے، فریق فی الجنت و فریق فی السعیر۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے دو ہی راستے، دو ہی ٹھکانے بنائے ہیں، ایک جنت کی صورت میں ہے، دوسرا جہنم کی صورت میں ہے۔ تو جہنم کے اندر اور جہنم کا ایندھن بننے والے وہ انسانیت ہوگی، لوگ ہوں گے، تو اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور پھر فرمایا وقودھا الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ اس آگ سے بچاؤ کہ جس کے محافظ، جس کے دروگے، جس کے دروازوں پہ کھڑے وہ کوئی مخلوق نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی بشر نہیں، بلکہ فرمایا علیہا ملائکہ، اس پہ کھڑے وہ فرشتے ہیں، اللہ کی نورانی وہ مخلوق ہے، وہ ملائکہ ہیں، نورانی اللہ کی مخلوق ہے۔ علیہا 19 یعنی جہنم کے دروگے، جہنم پہ کھڑے وہ اللہ کے نورانی فرشتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اللہ کے نورانی فرشتے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ عباد مکرمون، یہ بڑے معزز لوگ ہیں، اللہ کے یہاں بڑے مقرب ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فرشتے ایسے ہیں کہ جنہوں نے آج تک اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ علیہا ملائکۃ، تو یہ اس جہنم پہ دروغے ملائکہ کی صورت میں، اللہ کے نورانی فرشتوں کی صورت میں ہیں۔ اور پھر جہنم کے فرشتوں کا بھی تعارف کروایا کہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، بڑے اکھڑ مزاج، بڑے سخت مزاج، بلکہ سادے لفظوں میں یوں سمجھیے ایک بھی بات کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، ایک بات ماننا تو دور کی بات ہے، سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں گے، ہم سے ہم کلام بھی نہیں ہوں گے، اہل جہنم سے ہم کلام بھی نہیں ہوں گے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ، اور پھر آگے فرمایا حالانکہ ہر بندہ جانتا ہے کہ فرشتوں نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، یہ بڑی اعلیٰ مخلوق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، انہوں نے تو کبھی نافرمانی نہیں کی، لیکن اللہ کے ہاں قیامت کے روز پھر جب جہنم پہ ان کی ڈیوٹی ہوگی، جہنم کے جو نگران ہوں گے وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کریں گے، پہلے بھی نہیں کی، لیکن پھر فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرہم، ایک ذرا برابر بھی اونچ نیچ نہیں ہوگی، ایک اللہ کے امر کی مخالفت کرنے والے نہیں ہوں گے۔ بات یہاں تک سمجھ آ گئی تھی، لیکن پھر فرمایا وَيَفْعَلُونَ مَا یؤمرون، کریں گے بھی وہی جو رب حکم دے گا، جو رب کی طرف سے ان پہ حکم ہوگا، جو رب کی طرف سے آرڈر ہوگا وہی کر گزریں گے۔ تو اس جہنم سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے، اس جہنم سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ ایسی جہنم سے اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔
اور پھر اچھی طرح یاد رکھیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس جہنم کا کچھ تعارف فرمایا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اذ سمع وجبۃ، اچانک ایک ہولناک بڑی یعنی دھماکہ خیز آواز ہمارے کانوں تک پہنچی. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، اچانک ایک زلزلہ خیز دھماکہ خیز آواز ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتدرون، اے میرے صحابہ کیا تم جانتے ہو کہ کس چیز کی آواز ہے؟ کیا تم جانتے ہو یہ آواز کہاں سے آئی ہے؟ تو صحابہ کرام کہنے لگے، قلنا، ہم نے کہا اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اللہ کے رسول ہی، اللہ کے رسول سے زیادہ جانتے، ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ھذا حجر فرمی فی النار منذ 50 70 سنۃ، کہ اے میرے صحابہ یہ وہ ایک پتھر کی آواز ہے، پتھر کی آواز جو آج سے قبل جہنم کے اندر جسے 70 سال پہلے پھینکا گیا تھا، اور وہ چلتا چلتا آج جہنم کی گہرائیوں تک پہنچا ہے. تو اس جہنم سے اللہ نے مجھے اور آپ کو بچنے کا حکم دیا ہے کہ فاتقوا النار، اس جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو، اس آگ سے اپنے اہل خانہ کو بچا لو، اپنے بچوں کو بچا لو، اپنی بچیوں کو بچا لو، اپنی ازواج کو اور اپنی بیویوں کو اس اہل جہنم سے بچاؤ. اور پھر ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ یہ بھی فرمایا کہ ھذا نارکم، یہ جو تمہاری آگ ہے، جزء من 70 جزءا، کہ یہ جو تمہارے پاس جو آگ ہے یہ جہنم کی آگ کے مقابلہ میں ایک حصہ ہے. جہنم کی آگ کے مقابلہ میں ایک حصہ، ایک جزء ہے، 69 گنا زیادہ وہ جہنم کی آگ ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہر درجہ جو جہنم کا ہے آگ والا، وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر ہوگا. تو اب اندازہ لگائیے کہ وہ کیا اس کی کیفیت ہے، کیا اس جہنم کی حالت ہے، اور کس قدر اس کی گہرائی ہے، کس قدر اس کی آگ کی تپش ہے، حدت ہے، شدت ہے اور حرارت ہے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے ہلکا عذاب جہنم کے اندر جو جہنمی کو ہوگا وہ یہ عذاب ہوگا کہ لہو نعلان و شراکان، اسے اللہ 2 جوتے پہنائے گا یا 2 تسمے پہنائے گا، اور ان 2 جوتوں کی من نار، آگ کے 2 جوتے یا آگ کے 2 تسمے پہنائے جائیں گے. اور اس قدر حدت اور شدت، فرمایا کہ ان 2 جوتوں کی وجہ سے یہ جو دماغ ہے یہ کھولتا ہوا نظر آئے گا، بھڑکتا ہوا نظر آئے گا. تو ایسی آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، سیدھی بات ہے، سادی بات ہے کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل خانہ کو جہنم سے بچاؤ. ہر اس عمل سے باز آ جاؤ، ہر اس قدم سے باز آ جاؤ جو تمہیں جہنم کی طرف دھکیل رہا ہو، اور ہر اس عمل سے اپنے آپ کو دور رکھو جو تمہارے لیے جہنم کا راستہ آسان کر رہا ہو. تو حضرات، اسی طرح آج بھی ایک معاشرتی طور پہ ایک ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کی مسجد کا ماحول تو دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آل مسلم کو کیفیت کو، حالت کو دیکھ کے ایک عمل کی طرف ترغیب دلاتا ہوں کہ خصوصاً ان دنوں میں آپ عشرہ ذی الحجہ ہے، بڑے فضیلت والے یہ ایام ہیں، اعمال کریں، تکبیرات کا اہتمام کریں، ذکر و اذکار کا اہتمام کریں، نفل و نوافل کا، عرفہ کے روزہ 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ان اوصاف کو اپنائیں، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ان خوبیوں کو اپنائیں، قربانی کا جذبہ رکھیں، اللہ کی توحید کو مانیں، توحید کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے آپ کو مسجد کا نمازی بناؤ. میرے الفاظ پہ تھوڑا توجہ کریں. اپنے آپ کو مسجد کا نمازی بناؤ، اپنا تعلق مساجد سے مضبوط کرو، عبادت کی صورت میں، عمل کی صورت میں، نماز کی صورت میں، تلاوت قرآن کی صورت میں، ذکر و اذکار کی صورت میں. خدا را اللہ کی ان عبادت گاہوں کو ویران نہ کرو، ان مساجد کو، اللہ کی ان عبادت گاہوں کو آباد کرو. اور یہ بات یاد رکھیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ قرآنی آیات میں سے 2-3 آیتیں میں آپ احباب کے سامنے رکھتا ہوں. اور جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں وہ لوگ، جہنم کا بالن بننے والے ہیں وہ لوگ جو توحید پرست بھی تھے،
اہل ایمان بھی تھے، کلمہ گو بھی تھے، مسلمان بھی اپنے آپ کو کہلوانے والے تھے، لیکن جنہوں نے نماز جیسے اہم فریضے کو ضائع کیا، نماز کے اندر لاپرواہی کی، نماز کی فرضیت میں لاپرواہی کرتے رہے، تو یاد رکھیے یہ جتنے مرضی اپنے آپ کو کلمہ کو مسلمان بنا لیں اور سیاسی طور پہ اپنے آپ کو مسلمان کہلوا لیں، لیکن اللہ کی قسم ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، یہ صدائیں اللہ تعالیٰ نے سورہ مدثر کے اندر بیان کی ہیں کہ جہنم میں جانے والا ایک گروہ وہ بھی ہوگا جو اپنے زبان سے جہنم کے اندر اعتراف کرے گا کہ آج مجھے جو جہنم کے اندر ڈالا جا رہا ہے، میرا جو جہنم کا ٹھکانہ بنا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے میں تو بڑا توحید پرست تھا، بڑا مومن تھا، بڑا مسلمان تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے کبھی نماز کی پرواہ نہیں کی، بے نماز تھا، بد عمل تھا، بے عمل تھا، میرا مسجد سے تعلق نہیں تھا، اور کبھی میں نے ذکر و اذکار سے، نماز جیسے عظیم عمل سے مسجد کو آباد نہیں کیا تھا۔ تو اس لیے ایک آیت کریمہ سورۃ طٰہٰ کے اندر من اعرض عن ذکری، اور یہ باتیں وہ ہیں جو بیسیوں نے سینکڑوں دفعہ مجھے بھی شاید اتفاق ہوا ہوگا بیان کرنے کا، اور آپ کو بھی سننے کا اتفاق ہوا ہوگا کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے میں اس کی معیشت کو تنگ نہیں، معیشت کو برباد کر دیتا ہوں، تباہ کر دیتا ہوں، اس کے مقدر معاشی بحران ہوتا ہے، جتنا مرضی کاروبار بنائے بے برکتی بے برکتی کا مقدر بن جاتا ہے اس کا وہ کاروبار، وہ تجارت، وہ معاملات، نحوست اس کے گھر سے ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو ذکری سے مراد ایک مفسرین اس کا معنی نماز بھی کرتے ہیں، بہت ساری قرآنی آیات اس بات پہ دلیل ہیں کہ اس سے مراد نماز بھی ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ تو من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، اللہ معیشت کو برباد کر دیتے ہیں، اللہ دنیا کو برباد کر دیتے ہیں، اللہ زندگی کے ساری خوشیوں کو اللہ ختم کر دیتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ جب بد عملی آئے، بے عملی آئے، اور جب نماز جیسے اہم فریضے کو چھوڑ دیا جائے، جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدا پہ بندہ لبیک نہ کہے اور اس کا عملاً انکار کر دے، تو پھر بے برکتی نحوست اس کا مقدر بن جائے۔ اور اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، یہ میری بات کان کھول کے سن لیں، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بے عمل ہے، بد عمل ہے اور بے نماز ہے، نماز کی پرواہ نہیں کرتا کسی بھی صورت کے اندر، تو نماز کو ادا نہیں کرتا، قیامت کے دن اللہ دنیا بھی برباد کر دیتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو نبینا کر کے، اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، قبر سے کھڑا ہوگا، آنکھوں کی جو روشنی ہے وہ ختم ہو چکی ہوگی، یہ اندھا، اور پھر خود اندھا، اور پھر قیامت کے اندھیروں کا سامنا کرے گا۔ جو ایمان کی روشنی ہے، جو عمل کی روشنی وہ ختم ہو چکی ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور پھر یہ ایسا بدبخت ہے، اللہ سے بھی ہم کلام ہوگا کہ اللہ میرا قصور کیا ہے، حالانکہ ساری زندگی مرضی سے گزاری، ساری زندگی بد عملی میں، بے عملی کے اندر، ساری زندگی نماز جیسے اہم فریضے کو پرواہ ہی نہیں، اور پھر رب کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا اللہ میرا قصور کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، پھر وہاں بھی ڈنڈی مارنے کی کوشش کرے گا، اللہ پھر سارا شیشہ سامنے کر دیں گے کہ تو وہی تھا، تیرے سامنے میری آیات کو بھی تلاوت کیا جاتا تھا اور پڑھا جاتا تھا، جاننے کے باوجود، ایمان کے باوجود تو میری آیات کو فراموش کر دیتا تھا، میری ایک بھی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، تو آج تیرا یہی حال ہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، یہاں گزشتہ آیت سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اللہ نماز جیسے اہم فریضے کو اگر ہم فراموش کر دیں، اس کو چھوڑ دیں، اس کی پرواہ نہ کریں، تو پھر اللہ دنیا کو برباد کر دیتا ہے، اللہ آخرت بھی تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے بے نماز اور بد عمل لوگوں کو دنیا کے اندر بدترین لوگ قرار دیا، یہ بدبخت اور بدترین لوگ ہیں کہ فخلف من بعدہم خلف، برے جانشین، بدترین جانشین وہ ہیں اضاعوا الصلاۃ، جو نمازوں کو ضائع کرتے رہے، نمازوں کو ضائع کرنے والے، نمازوں کی پرواہ نہ کرنے والے، نماز جیسے اہم فریضے کو ادا نہ کرنے والے، یہ دنیا کے بدترین اور بدبخت ترین لوگ یہ ہیں۔
اور ایک آیت میں آتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ ساری زندگی عمل صالح اعمال صالحہ کا اہتمام کرتے رہے، اللہ کی بندگی کا خیال کرتے رہے، اولئک هم خیر البریہ، یہ دنیا کے بہترین لوگ ہیں۔ اور اس آیت کا مفہوم مخالف کیا بنتا ہے؟ اگر ایمان ہو عمل نہ ہو، اگر ایمان ہو نماز نہ ہو، اگر ایمان ہو مسجدیں مساجد آباد نہ ہو، اللہ کی عبادت گاہیں آباد نہ ہوں، تو پھر دوسرا مفہوم یہ بنتا ہے کہ یہ لوگ دوسرے پہلو سے یہ بدترین اور بدبخت لوگ ہیں۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، اس بدبختی سے اپنے آپ کو نکالیے کہ کہیں ایسا نہ ہو اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر ہی اس چیز سے باخبر کر دیا ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کہیں کہ تم تو وہ بدترین لوگ تھے، تم نے نماز کو ضائع کیا، نماز کی پرواہ نہیں کی، لہٰذا تم جہنم کے ایندھن بنو۔ میں نے تمہیں پہلے ہی بتلا دیا تھا کہ بد عمل بے عمل اور بے نماز یہ یقیناً بدترین لوگوں میں سے ہے۔ واتبعوا الشہوات، اور یہ تو خواہشات کی پیروی کرتا رہا، جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، اپنی خواہشات کو آگے رکھا، اپنی چاہت کو، اپنی من اور منشا کو آگے رکھا، پھر فرمایا فسوف یلقون غیا، یہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں اور جہنم کی غی نامی گڑھے کے اندر ان کا ٹھکانہ ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اسی طرح تیسری ایک آیت، کیونکہ اکثر ہمارے نمازی احباب بھی ہیں، گھروں کے اندر نمازی بھی ہیں، ہمارے مسلمانوں میں سے بعض نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ اب تیسری آیت پہ غور کرنا، یہ تو بے نماز کا انجام ہے، تیسرا وہ نمازی جو نماز پڑھنے والا ہے پھر بھی اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے، نمازیں ادا کرنے کے باوجود ٹھکانہ جہنم۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، کہ ہلاکت ہے، جہنم کی وادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو نماز تو ادا کرتے ہیں لیکن نماز کے اندر ساہون کا شکار ہیں۔ ساہون کے مفسرین نے کئی ایک معنی بیان کیے، ایک معنی غفلت، نماز پڑھتے ہیں لیکن رکوع مرضی کا، نماز ادا کرتے ہیں لیکن سجدہ مرضی کا، نماز ادا کرتے ہیں لیکن اپنا دعائیں مرضی کی، نماز تو پڑھتے ہیں، نہ خضوع ہے، نہ اطمینان ہے، نہ رکوع کے اندر، نہ سجدے کے اندر، اور یقیناً آج ہماری نمازوں کی یہی کیفیت بن چکی ہے۔ پوری نماز کے اندر کوئی اپنے لباس کو صحیح کر رہا ہے، کوئی اپنے جس کا یعنی ساری سوچ و بچار وہ کاروبار پہ ہے، تجارتی معاملات پہ ہے، اس قدر ہم غافل۔ تو فویل للمصلین ہے نمازی لیکن نمازیں ادا کرنے کے باوجود ہیں بے نماز، پھر بھی جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں، اپنی مرضی سے طریقہ نبوی کو چھوڑ کے، سنت نبویہ کو چھوڑ کے، خضوع کو چھوڑ کے، اطمینان کو چھوڑ کے اور دل لگی کو چھوڑ کے، ذوق اور شوق نہیں ہے نمازوں کے اندر، نماز پڑھنی ہے لیکن کیا ہے؟ اپنی مرضی سے پڑھنی ہے، تو ان لوگوں کے لیے بھی جہنم ہے۔ اب دوسرے معنی پہ بھی غور کیجیے، فویل للمصلین، کہ ہلاکت ان نمازیوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن ان کی نمازوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ایک پڑھ لی ہے، دو چھوڑ دی ہیں، دو پڑھنی ہے تو تیسری چھوڑ دی ہے، اور سادہ معنی یعنی تین پڑھی ہیں تو اگلی دو ہو گئی۔ ہاں، فجر جناب بستر پہ، زور پہلی صف میں، عصر پہلی صف میں، مغرب کاروبار کے اندر، عشاء اپنے بستر پہ اہل و عیال میں، یعنی یہ نمازوں کی کیفیت۔ ایسے لوگ بھی جو نمازوں کے اندر، جن کے اندر استقامت نہیں، دوام نہیں، ہمیشگی نہیں، اور باجماعت کو یعنی معمولی سمجھتے ہیں، ان لوگوں کا ٹھکانہ بھی کیا ہے؟ ویل للمصلین، یہ بھی اسی وعید کے اندر ہے۔ اور تیسرا معنی کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نمازیں تو ادا کرتے ہیں لیکن نمازوں کو وقت پہ ادا نہیں کرتے، نمازیں پڑھتے ہیں نمازی لیکن وقت پہ ادا نہیں کرنے والے، زور کو لیٹ کر کے عصر کے ساتھ، عصر کو مغرب کے ساتھ، مغرب کو عشاء کے ساتھ، عشاء کو جناب رات جب ٹائم ملا مرضی سے کھڑے ہو کے ادا کر لی، اور فجر کو اللہ معاف فرمائے اشراق کے ساتھ، اور پوچھتے ہیں جی مولانا صاحب اشراق کے ساتھ میری فجر ہو جاتی ہے؟ اور کئی دفعہ یہ سوال اتفاقاً آج کے نوجوان سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جی مجھے نیند آ گئی تھی، میں نے یہ نماز ادا کی ہے فجر کی، اشراق کے ساتھ کیا میری نماز ہو جائے گی؟
حضرات جب تیری ہے ہی مرضی، من مرضی سے تو نے نماز پڑھی ہے تو تیری نماز کیسے ہوگی؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز تو وقت مقررہ پر ہے، تو باجماعت ادا کریں، اول وقت میں ادا کریں۔ احب الاعمال الی اللہ الصلاۃ لوقتها، اور بھائی اعمال میں سے وہی اللہ کو محبوب ہیں جن پہ ہمیشگی ہو، جن پہ دوام ہو، اور پھر ساتھ جن کو اول وقت میں ادا کیا جائے۔ اور چوتھا طبقہ جو نمازیں پڑھتے ہیں لیکن نمازوں کے ذاتی مفادات، یراؤن، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، امام کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے خطیب کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں کی دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے نمازوں کو ادا کرتے ہیں، تو یہ بھی جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں۔ تو اس لیے اگر اس وعید سے، اس اپنے آپ کو اس وعید سے نکالنا چاہتے ہیں تو خدا را نمازوں کو ادا کریں اور باقاعدگی سے، ہمیشگی سے ادا کریں، 5 وقت کے نمازی بنیں، اور پھر اول وقت میں پہلی صف کے اندر، اور پھر اللہ کی رضا کے لیے اس میں ریاکاری نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو، لوگوں کی خوشنودی نہ ہو، لوگوں کو خوش کرنا مقصد نہ ہو، اول وقت میں ادا کریں، پھر نمازوں کو ضائع نہ کریں، پھر ہم اس جہنم سے، اس وعید سے، ایسی ہولناکیوں سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ مجھے یہاں ایک حدیث یاد آئی ہے، میں سمجھتا ہوں بڑی ضروری بات ہے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام نے نماز کا تذکرہ شروع کیا، موضوع نماز تھا، انہ ذکر الصلاۃ۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے نماز کا تذکرہ فرمایا، نماز کی بات شروع ہوئی تو نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ من حافظ علیہا کانت لہ نورا وبرہانا ونجاتا من النار یوم القیامہ۔ اے میرے صحابہ، جو نماز پہ ہمیشگی کرے، نماز پہ دوام اور باقاعدگی سے اول وقت میں پہلی صف کے اندر باجماعت نماز کو، یہ ساری حفاظت کے پہلو ہیں۔ نماز کے اندر جو ہمیشگی کرنے والا، نماز کا جو خیال اور لحاظ رکھنے والا ہے، قیامت کے دن آئے گا، اللہ اسے ایک روشنی دیں گے، اس کے چہرے پہ نور چمکتا ہوا ہوگا، بلکہ قیامت تو دور کی بات ہے، موت کی گھڑیوں کے وقت بھی یہ چہرہ چمک اٹھے گا۔ اللہ اعلان کریں گے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قبر منور ہو جائے گی، قبر روشن ہو جائے گی، اور آخرت کے اندھیروں سے بچ جائے گا، آخرت کے ظلمات سے بچ جائے گا۔ اور فرمایا کانت لہ نورا وبرہانا، اور پھر اس کے پاس ایک بہت بڑی دلیل ہوگی، برہان ہو اللہ کے عذابات سے بچنے کے لیے۔ جنت میں داخل ہونے کے لیے سب سے بڑا پروف کیا ہوگا؟ وہ نمازی کے لیے نماز ہوگا، توحید بھی ہے لیکن نمازی ہے، تو اس کے لیے سب سے بڑا پروف، سب سے بڑی برہان وہ نماز کی صورت میں ہوگی۔ اور فرمایا نوراً ونجاتا من النار یوم القیامہ، اور جہنم سے بھی کیا مل جائے گی؟ اسے نجات مل جائے گی قیامت کے دن۔ اب بعض روایات آپ پڑھیں، یہ فضائل ہیں، یہ جو میں نے بیان کی نماز کے فضائل، نمازیوں کے فضائل ہیں، لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہاں فضائل بھی بیان کی اور ساتھ ساتھ بے نماز کا انجام بھی بیان کیا، اور آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جو نماز کی پابندی نہ کرے، نماز کو ادا کرے مرضی سے، نماز کو اول وقت میں نہ پڑھے، نماز جیسے فریضے کو سمجھے ہی نہ، اس کو فضیلت کو، قطعیت کو اہمیت ہی نہ دے، وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا لَمْ تَكُن لَّهُ نُورًا، اس کے لیے نماز نور نہیں ہوگی، اس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا ہے، سیاہی ہی سیاہی ہے، رسوائی ہی رسوائی ہے، ذلت ہی ذلت ہے، وَلَا بُرْهَانًا، اور اس کے پاس کوئی پروف نہیں ہوگا۔ جیسا حدیث میں آتے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے نماز کا سوال ہے، نماز جیسا اگر عمل صحیح ہوا تو سارے اعمال درست ہو جائیں گے، بلکہ ایسے سمجھے سارے راستے آسان ہو جائیں گے۔ اگر نماز جیسا عمل اس کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو پھر سارے راستے بند ہو جائیں گے۔ تو بہرحال نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے پاس کوئی پروف، اور فرمایا وَلَا نَجَاةَ مِنَ النَّارِ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، اسے نجات نہیں ملے گی، کامیابی نہیں ملے گی۔ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ جو خمار ہے نا، ہاں توحید ایمان، یہ اولین جنت کے دخول کا سبب ہے، ذریعہ ہے، اس کے بغیر جنت کا راستہ آسان نہیں ہوتا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے، اپنی ذمہ داری سمجھیے، موحد ہونے کے ساتھ، توحید پرست ہونے کے ساتھ ساتھ اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو نمازی بنائیے، اپنے بچوں کو نمازی بنائیے، پھر نجات ملے گی، پھر کامیابی ملے گی۔
ورنہ کوئی کامیاب نہیں ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھیے یہ جہنم کا ایندھن بننے والا ہے، بے نماز، بد عمل، بے عمل۔ اور پھر اس حدیث کے آخری ٹکڑے پہ اگر غور کریں تو شاید میری بات سمجھ آ جائے۔ حضرات میں آپ سے پوچھتا ہوں، سب سے بڑی ہولناکی والی بات یہ ہے کہ اللہ معاف فرمائے کہ ہمیں جنت سے نکال کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہ سب سے بڑی زجر و توبیخ، اور میرے لیے اور آپ کے لیے سب سے بڑی ندامت اور شرمندگی کا سب سے بڑا وقت یہی وقت ہے کہ اللہ جہنم کا راستہ آسان کر دیں گے اور جنت کا راستہ اللہ تنگ کر دیں۔ لیکن بے نماز کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے صرف جہنم نہیں ملے گی، یہ جہنمی نہیں ہے، یہ اللہ کی پکڑ و جکڑ میں نہیں، یہ آگ کے اندر نہیں داخل ہونے والا، بلکہ جہنم کے اندر ان بدبختوں کے ساتھ ہوگا جو دنیا میں رب کے باغی تھے، فرعون، حامان، قارون اور ابی بن خلف کا ساتھ ملے گا۔ یہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی وعید یہ ہے، جنم مل جائے تو جنم سے چھٹکارا ملے گا، لیکن سب سے بڑی بدبختی کا عالم یہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کان مع فرعون وحامان وقارون وابی بن خلف، اور بدبخت، بے نماز، بد عمل، بے عمل کل قیامت کے دن آئے گا تو کس کے ساتھ آئے گا؟ نبی کی بات میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ اسے رفاقت ملے گی۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جنت کے مقابلہ میں، جنتی لوگوں کے مقابلہ میں پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت اور صحابہ کرام کی رفاقت، پھر نیک وکار، عبادت گزار، تہجد گزار ان لوگوں کی رفاقت کے مقابلہ میں وہ کس کے ساتھ جا رہا ہوگا؟ جنت میں فرعون کے ساتھ جا رہا ہوگا، حامان کے ساتھ جا رہا ہوگا، قارون کے ساتھ جا رہا ہوگا، ابی بن خلف کے ساتھ جا رہا ہوگا، جس نے اپنی نمازوں کو بستر پہ ضائع کر دیا، کاروبار میں ضائع کر دیا، اور ہیلے اور بہانے بنا بنا کے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ اس کو رفاقت ملے گی فرعون کی، حامان اور قارون کی اور ابی بن خلف کی۔ اور ایمانداری سے بچائیے، ایمانداری سے۔ فرعون کی رفاقت تو دور کی بات ہے، قارون اور حامان یا ابی بن خلف کی رفاقت تو دور کی بات ہے، میں اور آپ فرعون کا تانا بھی برداشت کرنے والے نہیں۔ اگر میرے ایمان ایک ذرا برابر رتی جیسا ایمان ہے تو فرعون کا نام رکھنا بھی دور کی بات ہے، اور فرعون اگر کوئی کہہ دے تو وہ بھی ہم برداشت کرنے والے، تو کیا قیامت کے دن ہم یہ برداشت کر لیں گے کہ نبی کی رفاقت کو چھوڑ کے ایک امتی محمدی یا ایک محمدی جناب اور نبی کی رفاقت کو چھوڑ کے فرعون کے ساتھ جہنم میں جا رہا ہوگا؟ اس لیے اگر میرے یہ الفاظ بڑے سخت ہیں، بے نماز اگر کوئی میرا بھائی ہے، میرا کوئی نوجوان ساتھی ہے، اگر ابھی تک اسے یہ نماز کا احساس نہیں ہوا، اگر کوئی میری ماں اور بہن ہے، تو سادے لفظوں میں یوں سمجھیے وہ فرعون نہ بنے، حامان نہ بنے، وہ چلتا پھرتا اللہ کے سروئے زمین پہ، اللہ کی قسم وہ فرعون اور حامان اور قارون اور ان بدبختوں سے بھی زیادہ بدبخت ہے۔ وہ فرعون کے راستے پہ چل رہا ہے، قارون کے راستے پہ چل رہا ہے، حامان کے راستے پہ چل رہا ہے۔ چلو ان کو چھوڑیے، ابی بن خلف کو جانتے ہیں یہ کون ہے؟ جو قریش مکہ سے تعلق رکھنے والا تھا، یعنی کہہ لیں ہے ہماری امت سے ہی، اگرچہ وہ مسلمان نہیں ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بے نماز کو ابی بن خلف کے ساتھ ملایا ہے۔ اور یہ کون ہے؟ احد کے اندر، غزوہ احد کے اندر بھاگا بھاگا آگے نکلا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نعوذ باللہ قتل کا ارادہ کرتا ہے، کہتے ہیں محمد کہاں ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کا جوش دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کسی صحابی سے ایک چھوٹا سا نیزہ لیا کہ یہ نیزہ مجھے پکڑاؤ، اور نیزہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پکڑ کے اس کی گردن پہ مارا، اور تھوڑا سا چھوٹا سا زخم ہوا، یہ چیختا چلاتا ہوا بالآخر احد سے جب مکہ پہنچا تو یہ بدبخت جہنم واصل ہوا، مر گیا۔ اب یہاں صحیح بخاری کی میں ایک حدیث میں لانا چاہتا ہوں بات سمجھانے کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشتد غضب اللہ یقتلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے سخت عذاب اس بدبخت کو ہوگا جس کے قاتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو قتل کرنے والے اللہ کے رسول ہوں، یا وہ بدبخت جس نے اللہ کے نبی اللہ کے رسول کو قتل کیا ہو، سب سے زیادہ سخت عذاب اسے ہوگا۔ اب ایمانداری سے بچائیے، ابی بن خلف کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نیزہ مارا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہی اسے قتل کرنے والے ہیں، تو اب ابی بن خلف جو ابو جہل سے بھی سب سے زیادہ سخت عذاب کے اندر ہوگا، تو بے نماز کس کے ساتھ ہوگا؟ بس میری آخری یہی گزارش تھی کہ خدا اپنے آپ کو فرعون کے راستے پہ نہ چلائیں،
اگر اللہ نے ہمیں یہ شعور دیا ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، تو نمازی بن جاؤ، اول صف کے نمازی بنو۔ باتیں تو اور بھی بہت زیادہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں 5 وقت کا نمازی بنائے، اول وقت کے اندر، صف اول کے اندر۔ اللہ ہمارے اہل خانہ کو، اہل عیال کو، اللہ ہمارے بچوں کو اور اولاد کو اللہ 5 وقت کا نمازی بنائے۔ وما توفیقی الا باللہ، جزاکم اللہ خیر۔